بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کی بیوی بہت حسین و جمیل تھی اور وہ اسرائیلی اس پر فریفتہ تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو وہ اسرائیلی بڑا قلق ہوا اور کئی مدت تک جا کے اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا رہتا اور روتا رہتا۔ چنانچہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اسرائیلی کو پریشان حال دیکھا تو ان کی پریشانی کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا غم بتایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کر دوں؟ اس اسرائیلی شخص نے کہا، ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں، آپ اس کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی تو اس میں سے ایک حبشی جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں، اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر کہا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں وہ ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی غلام کو کہا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ حبشی غلام مردہ ہو کر گر گیا اور اس کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی طرف توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور ایک عورت سر سے گرد کو جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر نکل آئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یہی میری بیوی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس گھر ہونے لگا، مگر عرصہ سے جاگا ہوا تھا اس لیے اس پر نیند کا غلبہ چھا گیا، اور بیوی سے کہا، تیری قبر پر گریہ زاری کرتے ہوئے کئی عرصہ مجھے گزر گیا ہے اور اس نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اور اب میں نیند کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، آپ آرام کر لیں۔ چنانچہ وہ اسرائیلی اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک حسین شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزر رہا تھا، جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی از خود فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے اپنے شوہر کا زر سانوں سے اٹھا کر نیچے رکھا اور فرط محبت غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے گھوڑے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اور شہزادہ بھی اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا۔ عورت کی خواہش پر اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ جب اس کا شوہر بیدار ہوا تو اپنی بیوی کو نہ پا کے بہت پریشان ہوا۔ بیوی کو ڈھونڈنے کی تدبیر سوچتے سوچتے آخر وہ ان کے قدموں کے نشان پر چلتے چلتے شہزادے کے محل میں پہنچ گیا۔ شہزادی کو وہاں دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے، آپ اسے چھوڑ دیجیے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہہ ہی نہیں پایا تھا کہ شہزادی بولی کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، جبکہ اسرائیلی کہتا رہا کہ یہ میری بیوی ہے، اور عورت اس کو ٹھکراتی رہی کہ نہیں، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادے نے کہا کہ کیا تم مجھ سے میری لونڈی لینا چاہتے ہو؟ تو اسرائیلی نے کہا، نہیں، خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد اسے میرے لیے زندہ کیا۔ اب یہی گفتگو جاری تھی کہ وہاں سے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اسرائیلی نے کہا، اے روح اللہ، دیکھیے یہ میری بیوی ہے۔ تو آپ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی تمہاری بیوی ہے۔
عورت نے یہ سن کر کہا کہ یا روح اللہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جسے میں نے اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، باخدا میں وہ عورت نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان میں نے خدا کے حکم سے تجھے دی ہے وہ مجھے واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ دیکھنا چاہے کہ وہ کافر مرا تھا زندہ ہو کر ایمان لے آیا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان میں مرا تھا اور پھر زندہ ہوا اور پھر کفر کر کے کافر کی حالت میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر بنی اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب وہ دوبارہ کبھی بھی نکاح نہیں کرے گا، اور جنگلوں کی طرف نکل گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزار دی، اور وہیں پر اس کو موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔